آج ایک بہت امپورٹنٹ کیس سپریم کورٹ میں لگا ہے اور وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جھگڑا چل رہا ہے جب سرفراز دوگر صاحب جو 15 نمبر سینیورٹی تھے پنجاب ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں ان کو فیبرری میں ٹرانسفر کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پھر ان کو سینئر ترین جج مقرر کر دیا گیا. جب عامر فاروق صاحب ایلیویٹ ہو گئے سپریم کورٹ میں تو ان کو پیونی جج بنا دیا گیا. وہاں پہ ایک جھگڑا ہو گیا. محسن کیانی صاحب سینئر موسٹ تھے, انہوں نے اور 4 اور ججز نے 5 ججز نے اعتراض کر دیا کہ دیکھیں ٹرانسفرڈ جج اگر کوئی آئے گا یا تو وہ فریش اوتھ لے, اور اگر فریش اوتھ لے گا حلف اٹھائے گا تو سینیورٹی میں وہ نیچے آئے گا. لیکن گورنمنٹ کا اس پہ آرگومنٹ یہ ہے کہ کسی کو فریش اوتھ ٹرانسفر کے بعد لینے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنی سینیورٹی لے کے آئے گا. کیانی صاحب کے اور ان کے اندر فرق یہ ہے کہ کیانی صاحب نے انہوں نے ایک ہی سال میں اوتھ اٹھائے تھے, لیکن کیانی صاحب کا دسمبر میں تھا اور ڈوگر صاحب کا جون میں تھا, تو ان سے اگر اس لسٹ میں دیکھا جائے تو یہ سینئر تھے. بہرحال انہوں نے 5 ججز نے پریزنٹیشن کی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے جو اس سے اسلام آباد کے ہائی کورٹ چیف جسٹس تھے, انہوں نے ریجیکٹ کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں, سینیورٹی لسٹ وہی ہوگی جو اب رہے گی. اب یہ سپریم کورٹ میں مسئلہ چلا گیا. اب 18 اپریل کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ ہے جس کے اندر 3 چیف جسٹسز کا فیصلہ ہونا ہے, کے پی ہائی کورٹ کا, بلوچستان ہائی کورٹ کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اس لیے اب آج جب یہ بینچ نے کچھ انیشل ہیئرنگ کی تو انہوں نے اب 17 اپریل کی تاریخ کر دی ہے. شنید یہ ہے کہ شاید جوڈیشل کمیشن کی جو میٹنگ ہوگی 18 کو, اگر تب تک اس کورٹ کا فیصلہ نہ ہوا تو یہ والا مسئلہ شاید ڈیفر کر دیا جائے, کیونکہ اگلی میٹنگ بھی اناؤنس ہو گئی ہے جوڈیشل کمیشن کی, وہ 2 مئی کو شاید اس کی ڈیٹ رکھی ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ کیس کیوں ہے؟ اول تو کیس امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی امپورٹنس کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں کے فیصلے پاکستان کی سیاست پہ بھی بڑے ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے ہیں. مثلاً فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف جتنے کیسز ہوتے ہیں انویریبلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوتے ہیں, بیکاز سیٹ آف پاور ہے, جوریسڈکشن اس کی بنتی ہے. لیکن اگر موجودہ سیاسی تناظر میں دیکھا جائے تو عمران خان کی جتنی سزائیں ہیں, جتنے مقدمے ہیں, ان کی اپیلز, ان کے چیلنجز سب کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں. اس لیے پی ٹی آئی کا اور اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ یہ جو جوڈیشل چینجز کی گئی ہیں 26ویں امینڈمنٹ کے بعد بھی, جب یہ ساری چیزیں اوپر نیچے کی گئی, آئینی بینچ بنے, تو یہ ساری کورٹ سٹیکنگ کے لیے کی گئی. اور خاص طور پہ یہ ایک جونیئر جج بقول ان کے کہ جو 15ویں نمبر پہ تھے, ان کو یہاں پہ لانے کی اتنی ایمرجنسی کیا تھی. آج سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی اور اس کے اندر انٹرسٹنگ مکالمے ایکسچینج ہوئے آپس میں. آپ کو تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کانٹیکٹ سمجھ آ جائے کہ کیا ہے. وہاں پہ جسٹس مظہر علی صاحب بینچ کو لیڈ کر رہے ہیں. ان کی جب بات ہوئی تو منیر ملک صاحب جو پٹیشنر کی طرف سے ہیں, تو وہاں پہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ 2 نقطے ہیں. ایک نقطہ یہ ہے کہ ججز کا تبادلہ ہوا, دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ججز کی سینیورٹی کیا ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا سینیورٹی پرانی ہائی کورٹ والی چلے گی, اور دوسرا سوال کہ کیا تبادلے کے بعد نئی ہائی کورٹ سے سینیورٹی شروع ہوگی. آپ کا اعتراض تبادلے پر ہے یا سینیورٹی تبدیلی پر؟ منیر ملک صاحب نے جواب دیا کہ ہمارا ان دونوں پہ ہے. انہوں نے کہا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جج کا تبادلہ صرف عارضی طور پہ ہو سکتا ہے. ایسا ہوتا تو مدلی صاحب نے کہا ایسا ہوتا تو آئین میں لکھا جاتا, وہاں تو عارضی یا مستقل کا ذکر نہیں ہے. آئین میں صرف اتنا لکھا ہے کہ صدر پاکستان جج کا تبادلہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو مین باتیں سنا رہا ہوں. نعیم اختر افغان صاحب, جسٹس نعیم افغان صاحب نے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا. انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام ایک ایکٹ کے ذریعے ہوا ہے. ایک ایکٹ میں ججز کو کیا ایکٹ میں ججز کا تبادلہ کرنے کا اسکوپ موجود ہے؟ منیر ملک صاحب نے کہا کہ ایکٹ میں ججز کا تبادلہ کر کے لانے کی گنجائش نہیں ہے. ایکٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں صرف نئے ججز کی تعیناتی کا ذکر ہے. پھر نعیم افغان صاحب نے پوچھا کہ ججز کی آسامیاں خالی تھیں تو ٹرانسفر کے بجائے انہی صوبوں سے نئے جج کیوں تعینات نہیں کی گئے؟ کیا حلف میں ذکر ہوتا ہے کہ کون سی ہائی کورٹ کا حلف اٹھا رہے ہیں؟ حلف کے ڈرافٹ میں صوبے کا ذکر ہوتا ہے منیر ملک صاحب, اور یہ ہے بھی. پھر جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ جب ایڈیشنل جج بنتے ہیں تو حلف ہوتا ہے, مستقل ہونے پر دوبارہ ہوتا ہے, لیکن سینیورٹی اس حلف سے گنی جاتی ہے جو ہم نے بطور عارضی جج لیا ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اگر دوبارہ حلف بھی ہو تو کیا سینیورٹی سابقہ حلف سے نہیں چلے گی, اور نئے حلف سے یہ ان کا انٹرسٹنگ ایکسچینج ہوا. انہوں نے کہا نئے حلف سے سینیورٹی گنی گئی تو تبادلے سے پہلی والی سروس تو 0 ہو جائے گی. اس پہ منیر ملک صاحب نے کہا اسی لیے آئین میں کہا گیا ہے کہ جج کو اس کی مرضی سے ہی ٹرانسفر کیا جائے.
ہمارا تو خیال تھا کہ شاید اس لیے کہ انکنوینئنس ہے، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، لیکن منیر ملک صاحب نے اس میں یہ اینگل ڈالا ہے کہ اس لیے پوچھا جاتا ہے خاص طور پہ کہ آپ نے دوسری کورٹ میں جانا ہے یا نہیں، کہ ان کی سینیورٹی ہوگی۔ اور پھر منیر ملک صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس 18 اپریل کو بلایا گیا ہے، تو کورٹ نے کہا کہ 17 کو اب اس کو ہوگا، اور یہ کیسز پھر اب 17 کے لیے لگ گئے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ساری چیز ہے، اس میں یہی دو جھگڑے ہیں کہ سین اب ہوگا کیا سینیورٹی ہوگی، کیونکہ اگر وہی فیصلہ ہوتا ہے کہ جو چیف جسٹس فارمر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا، تو پھر یہ ایسے ہی سٹینڈ ہوگا، اور پھر جتنے ججز کی سینیورٹی ہے وہ وہی گنی جائے گی جو گورنمنٹ کہتی ہے۔ جو پٹیشنر کے وکیل تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اگر صدر صاحب نے اس طرح ٹرانسفر کرنے شروع کر دیے، اگرچہ آرٹیکل 200 کے تحت یہ الاؤڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں جج کی مرضی سے، تو بیسکلی آپ ایگزیکٹو کو یہ طاقت دے رہے ہیں کہ وہ جوڈیشری کو مینیپولیٹ کر لے، اور وہ جوڈیشری کو اپنی مرضی کی چیز ججز دائیں بائیں کر کے سینیورٹیز اوپر نیچے کر کے پورا حیت بدل دے ایک ہائی کورٹ کی، اور 10 اس کے فیصلے۔ یہ شاید کسی ملک میں نہ ایشو نہ بنتا، لیکن کیونکہ یہاں پہ اتنی پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے اور اتنا ہم نے کنٹروورسیز بھی دیکھی ہیں عدلیہ کی، ایگزیکٹو کی، سب کی ماضی میں، کہ نہ لگتا ہے کوئی پورا سچ بول رہا ہے، نہ لگتا ہے کوئی پورا جھوٹ بول رہا ہے، ایک کنفیوژن سی رہتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج کنفیوژن تھوڑی سی کلیئر ہو جائے، بیکاز یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حیت کا جو اثر ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس پہ کوئی انکار نہیں ہو سکتا، ڈائریکٹ ہے۔ یہ کسی اور ہائی کورٹ میں ہو رہا تھا شاید اتنا سینسٹیو نہ ہوتا، بٹ بیکاز اٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اٹ از ڈیفینیٹلی آف کریٹیکل امپورٹ۔ ہمارے ساتھ بیرسٹر سعد رسول صاحب ہیں، پولیٹیکل لیگل اینالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ حافظ احسان احمد صاحب ہیں، یہ بھی سپریم کورٹ کے لائر ہیں، لیگل اینالسٹ ہیں۔